جی سامعین، جب ارادے چٹان جیسے ہوں تو پھر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ہم منزل پا ہی لیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر خداوند بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں جو خداوند نے عقل اور دانائی بخشی ہے ہم اسے استعمال کریں، ہم خود ہمت کریں، کام کریں، تاکہ پھر خداوند کا ساتھ پا کر خوشی محسوس کریں اور پھر دوسرے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو چٹان کا ذکر ہم نے بار بار بائبل میں بھی سنا ہے. تو اس حوالے سے چٹان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آج پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو، اور وہ یہاں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور پھر جیسا کہ رسم پروگرام ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے آپ کے. بہت شکریہ جی، میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو سلام، اور خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ مل کر پھر سے اس پروگرام کو دہرا سکیں، کر سکیں. بشپ صاحب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، آج ہم چٹان کے بارے میں آپ سے ذرا تفصیل سے سننا چاہتے ہیں کہ چٹان کا بائبل میں بار بار ذکر ہوا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑا اچھا ایک مضمون چن لیا ہے، کیونکہ بائبل میں اس کی بڑی اہمیت ہے. جی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو مسیح کو بھی چٹان کہا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ مسیح کا دوسرا نام ہے چٹان. اور سب سے پہلے ہم اس کی جو فزیکل بات ہے، جو اس کی جسامت کی بات ہے، اس پر دھیان دیں گے کہ چٹان کہتے کس کو ہیں. جی، پہاڑ وہ ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے. چٹان ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس کا زمین کے ساتھ اس کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے. اچھا، اس کا تعلق بالکل زمین کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن زمین کے اوپر جیسے کوئی چیز آپ رکھ دیتے ہو، اسی طرح سے جو ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہو یا پڑا ہوا ہو اس کو چٹان کہتے ہیں. اب اس کو روحانی طور پر اگر دیکھیں تو میں بائبل میں اس کا جو روٹ ہے، بائبل میں جو اس کی جڑیں ہیں، اس سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو ایک ٹائم آ گیا کہ ان کو پانی میسر نہیں تھا، اور وہ موسیٰ کے بڑے خلاف ہو گئے بیابان میں، کیونکہ وہ حورب کے ایریا میں تھے، اور حورب کی چٹانیں آج تک بھی ہیں، اور مجھے موقع ملا کہ میں وہاں جا سکوں، اسے دیکھوں. تو وہ صحیح گرم اور بنجر ایریا ہے، یہ سعودیہ کا ایریا ہے، اور اس کو کسی وقت پہلے مدیان بھی کہتے تھے. اور مدیان جو تھا وہ ابراہیم کی جو 2 بیویاں جو کتورا تھی، اس کے بچوں میں سے ایک لڑکے کا نام مدیان تھا. اور عرب جو ہے وہ ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کا ایریا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو یہ برکت دی ہے، اور وہاں پر اس کو ایک ایسی چٹان ملی، اس میں سے دریا پانی کا بہا ہے. اور ایک اتنی بڑی قوم جس کی 60 لاکھ تقریباً، تو اتنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا پانی جو ہے یہ تو انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے. سمندری پانی تھا، لوگوں کے پینے کے لیے وہ فائدہ مند نہیں تھا. کنویں سے پانی لے کے آتے تھے، اور کنویں بڑے گہرے تھے. لیکن یہ ہوا کہ خدا نے موسیٰ کو کہا، یہوہ خدا نے، کہ اس چٹان کو کہہ دے کہ پانی دے. اب یہ عقل سمجھ سے باہر ہے بات کہ چٹان کو کہا جائے جس کی آپ بتا رہے ہیں کہ زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ سے کوئی روٹ نکلے، کوئی چشمہ پھوٹ نکلے گا، تو وہ تو اس کا زمین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو پڑی ہوئی ہے چیز ایک. تو موسیٰ نے کہا اور پانی ملا. دوسری بار پھر ایسا ہوا تو موسیٰ نے اس کو اپنا جو عصا تھا، جو اس کا اختیار تھا، جو یہوہ خدا نے اس کو دیا تھا، اس نے اس کو مارا. میں نے وہ چٹان دیکھ کے آیا ہوں، میرے پاس اس کی تصویریں ہیں. آزادی نہیں ہے وہاں تک قریب جانے کا، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں، اس ایریا میں چلے جاتے ہیں، قریب جا سکتے ہیں، لیکن چھو نہیں سکتے. کبھی تھا چھونے کا بھی موقع تھا، لیکن اب وہاں پہ انہوں نے باڑ لگا دی. وہ تقریباً اس کی ہائٹ جو ہے وہ 15 فٹ ہائٹ ہے، اور ایک سائڈ سے اگر اس کو دیکھو تو چڑھائی اس کی زیادہ سے زیادہ بنتی ہے تو وہ 7 فٹ یا 8 فٹ، اس طرح سے، شاید دور سے اتنا ہے، اندازہ ہے اس طرح. اور اس کو جب مارا گیا ہے تو وہ چٹان پھٹ گئی، اور پھٹ کے تو 2 ٹکڑے ہو گئی، جیسے 2 تختیاں ہیں. اس طرح اس کی شکل اس طرح سے لگتی ہے کہ 2 تختیاں ہیں، اور بڑی بڑی تختیاں. جو اس کا درمیانہ حصہ ہے نا، جو کاٹا گیا ہے، اس میں سے دریا پانی کا بہا ہے. اتنا پانی
کہ نہ صرف ان لوگوں نے پیا بلکہ ان کے معاشقیوں نے بھی پیا، اور ایک دن کی بات نہیں، وہ چلتا رہا. یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک تو اب بھی ہے اس میں پانی آتا نہیں، اب نہیں ہے، اب ختم ہو گیا. بس وہ تو اس کی ایک بات تھی نا کہ جب لوگوں کو دکھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ناممکن کو ممکن کر سکتا ہوں. کیا بات. اور جب اس کو ناممکن کو ممکن دیکھا ہے، یقین جانے کہ جب میں وہاں پہ تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور میں کہتا تھا یا تو میں کہوں کہ یہوہ خدا ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یا یہ کہوں کہ یہ سارا جھوٹ ہے. کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایک چیز پڑی ہے اور وہ جس کا کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں، اور پانی بھی جتنا پانی نکلا ہے نا، اگر وہ ڈرم ہو، اگر وہ ٹینکی ہو، تو اتنا پانی بھی نہیں اس میں رہ سکتا. کہاں سے وہ آ رہا تھا پانی، کیسے وہ بہ رہا تھا، وہ عقل سمجھ سے باہر. وہ ایسے بالکل، اگر آپ کسی ویڈیو میں یا میں آپ کو وہ تصویریں دکھاؤں تو آپ دیکھو گے کہ ایسے ہے جیسے وہاں سے کوئی سوتا پھوٹ نکلا ہے، اور اتنا سوتا پھوٹ نکلا ہے کہ وہ دریا بہ گیا. اور یہ ہے چٹان. اب اس چٹان کے بارے میں موسیٰ کے ساتھ یہوہ خدا ناراض ہو گیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا تو کہنا، اور اس نے لاٹھی مار دی. اور خدا نے کہا کہ تو نے اس چٹان کو لاٹھی نہیں ماری، تو نے مجھے ماری ہے، کیونکہ میں وہاں کھڑا تھا. مسیح نے کہا کہ میں زندہ چٹان ہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مسیح ہی تھا. جب فزیکلی طور پہ ہم یہوہ کو دیکھتے ہیں تو یشوع کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور جب وہ فزیکلی طور پہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم اس کو یہوہ کہتے ہیں. مسیح نے بارہا کہا ہے کہ میں ہی ہوں وہ چٹان. صحیح. جو موسیٰ تو حورب پر تھوڑی سی زید بازی تھی خدا کی، یہوہ خدا کی اور موسیٰ کی. موسیٰ نے کہا کہ اے خدا، تو نے کہا کہ میرا نام یہوہ ہے، میں جو ہوں سو ہوں، لیکن میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہوہ خدا نے کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے. یہوہ خدا، دوسرے خداؤں کی بات نہیں. دوسرے خدا تو قربانیاں مانگتے ہیں، خون مانگتے ہیں اور بڑی بڑی بلیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن یہوہ خدا ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیرے اوپر اپنی نیکی ظاہر کرتا ہوں. موسیٰ نے کہا جو کچھ بھی کر، لیکن میں تجھے ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. تو حورب پر ایک چٹان تھی. اس نے کہا کہ تو اس چٹان کے پیچھے کھڑا ہو جا، اور تو مجھے روبرو نہیں دیکھے گا، تو مجھے پیچھے سے دیکھے. اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے. ہاں جی. کہ یہ چٹان جو ہوتی ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ فرش پہ لیٹی بھی ہو یا یہ کھڑی بھی ہو؟ کھڑی. مثلا چٹان کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایسا پتھر جو کسی پہاڑ کا ٹکڑا ہے اور کٹ چکا ہے. اگر وہ پہاڑ کے ساتھ ہے تو وہ اٹ مینز وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے پہاڑ کا. وہ اس کو ہم چٹان نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پہاڑ ہی ہے. لیکن جب وہ ٹکڑا ٹوٹ گیا اور وہیں گر پڑا، پہاڑ کے اوپر ہی پڑا ہے یا زمین پر بھی جیسے بھی گر پڑا، اس کو کہتے ہیں چٹان. اور وہ پتھر جو انسانی طاقت سے، بساط سے باہر ہے کہ اس کو ہلایا جائے، اس کو کہتے ہیں چٹان. تو وہاں پہ حورب پر ایک ٹکڑا تھا. اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا جسے چٹان کہا جاتا ہے. تو یہوہ خدا نے کہا کہ تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جا. اب یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے جو چٹان ہے جس کے ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی یسوع مسیح ہے. جس کا مطلب ہے چٹان کا مطلب ہے جو پہاڑ ہے، جو پاور ہے، جو قوت ہے، وہ تو خود یہوہ خدا ہے. جو یہوہ خدا کا ایک حصہ ہے جو ہمیں اس لائق کرتا ہے. دکھتا نہیں ہے کہ وہ اس کا ہے، لیکن ہے وہ وہی ٹکڑا اسی کا ہے. اس وجہ سے جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو یسوع کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہمیں خدا نظر آتا ہے. یسوع کے قریب آنے سے ہمیں پانی ملتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں، اور اس نے کہا جو مجھ سے پیتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب جو بات ہے نا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پیاس نہیں لگتی. بات یہ ہے کہ جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ بازار میں جا رہے ہو تو آپ کو کبھی فکر نہیں کہ آپ بھوکے رہو گے. یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں روٹی ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں. تو اسی طرح اگر مسیح آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھلے بیابان ہو، جنگل ہو، وہاں پر بھی آپ کو وہ اسودہ کر دے گا، پانی دے گا. صحیح. اور اگر آپ اکیلے ہوں حورب کی طرح جیسے یعنی تو وہ آپ کو کمپنی بھی دے گا. جیسے وہاں پہ اس نے جب موسیٰ نے پیچھے سے دیکھا تو وہ مسیح کا بیک سائڈ تھی.
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، اور ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، جس کا مطلب ہے اس کی جو جسامت ہے، اس کا جو نمونہ ہے، اس کا جو ماڈل ہے وہ مسیح ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ صحیح۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہم چٹان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ پھر داؤد بھی ایک چٹان میں چھپا ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور دیکھو تو سمسون بھی ایک چٹان میں پناہ لیتا ہے، پھر دیکھتے ہیں ایلیا بھی ایک چٹان میں پناہ لیتا ہے۔ تو یہ جب ہم بار بار چٹان کا ذکر دیکھتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی چٹان ہے جو اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، تحفظ کے لیے، پناہ کے لیے ان کے ساتھ۔ جب آپ یشوع کو دیکھتے ہیں، جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے یردن پر، جسے دریائے فسون بھی کہا گیا ہے، جب وہ دریائے یردن پر کھڑا ہے تو جاد کے علاقے کے قریب وہاں پر ایک چٹان گری، اس میں دریا میں۔ سائنسدان کہتے ہیں، آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک زلزلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ چٹان گر گئی۔ بھئی وہ چٹان ادھر ہی کیوں گری؟ کیونکہ اصل میں یہ وہی چٹان تھی۔ کبھی تو وہ چٹان ان کو پانی دیتی ہے، کبھی وہی چٹان موسیٰ کے لیے یہوہ کو دیکھنے کی جگہ دیتی ہے، کبھی وہی چٹان ہے جو داؤد کو پناہ دے رہی ہے، کبھی وہی چٹان ہے جو سمسون کے لیے پروٹیکشن کی جگہ ہے، کبھی یہ وہی چٹان ہے جو ایلیا کو بچا رہی ہے، کبھی یہ وہی چٹان ہے پوری قوم کے لیے پانی کو روک دیتی ہے۔ اور یہاں پہ چٹان وہ پانی میں گر گئی اور دریائے یردن رک گیا، اور یہی چٹان کبھی کبھی ہوا بن گئی، کبھی یہ چٹان پانی بن گیا، اور کبھی بحر کلثم پر۔ یہی چٹان کی بات ہے، کیونکہ یہوہ خداوند نے کہا کہ وہ چٹان زندہ چٹان ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ میں جب اسرائیل گیا جی تو وہاں پر جو کلوری کی چٹان جہاں پر مسیح کو لٹایا گیا، اور وہ انہوں نے ٹکڑا پتھر کا کاٹ لیا، ابھی اس کو رکھا ہوا ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں بھی جا کے تو دیکھ سکا، اور فیلنگز بھی مجھے ملی۔ بلکہ یہ ہے کہ میرے پاس جو سلیب تھی بشپ والی، وہ میں نے اس کے اوپر رکھی، جو میرا کوٹ تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھا۔ اچھا۔ اور مجھے ایسے، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر لیٹ جاؤں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ پروف ہے کہ سائنسدانوں نے چیک کیا ہے، اور جو اس کے اندر خون ہے وہ زندہ خون ہے ابھی تک، ڈیڈ نہیں ہے، وہ بلیک نہیں ہے، وہ ریڈ ہے۔ یہ ایک خوبی ہے کہ جس طرح سے وہ خون ہے وہ ابھی تک اسی طرح سے تازہ خون ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ پورا دن، 2 دن سے لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ یہ انہوں نے چیک کیا ہے؟ اچھا۔ کہ یہ پتھر پہ جس پہ رکھا ہے، یہ جو اس کی جو دراڑیں ہیں، دراڑوں کے اندر جب خون کی ایک بات ہے نا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے، بالکل وہ کالا نہیں ہے، اور اب تک تو ختم۔ ہاں، تو وہ تو 2000 سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ میں نے جب دیکھا تو وہ ادھر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، پروف لگایا ہوا ہے، وہ کالی لائنیں نہیں ہیں، اور وہ پینٹ بھی نہیں ہے، اور لوگ روتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر جاتے ہیں، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، میں پتھر پرست نہیں ہوں، لیکن میں خدا پرست ہوں، یہوہ پرست ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر بہت ساری خامیاں تھی جب سے میں نے اس چٹان کو ٹچ کیا ہے، کیونکہ مسیح جب یروشلم میں ایک عید ہوتی تھی، پانی کی عید، تو اب چٹان کی بات ہے کہ پانی کی عید ہے، اس کو کہتے ہیں عید سکو کا، جیسے یہ پنجابی میں کہتے ہیں سکے، جو پانی بھرنے والے ہیں، تو یہ اصل میں اس کا روٹ عبرانی سے ہے۔ اچھا۔ تو یہ عید سکو جو ہے، اس کا مطلب پانی کی عید 7 دن کی ہوتی تھی، اور وہ لوگ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو جو ان کے گھروں میں پانی ہوتا تھا، جو ان کے مٹکوں میں پانی، جو ان کے تالابوں میں پانی، وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا تھا۔ جو پانی ہوتا تھا وہ لے کے ایک جگہ پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، 7 دن وہ گاتے رہتے تھے، کچھ پکاتے تھے، کھاتے تھے، اور جو پانی ہوتا تھا وہ یوز کر لیتے تھے، استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن ایک دن جو آخری دن ہوتا تھا، جو ان کے مٹکوں میں جمع شدہ پانی تھا، یہ غور طلب بات ہے، جمع شدہ پانی تھا، وہ سارے پانی کو گرا دیتے تھے، بالکل ختم۔ اب ان کے پاس نہ پینے کے لیے رہ گیا، اچھا، کچھ بھی نہیں۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اے میرے مالک،
اے ہمارے خدا، اے ہمارے یہوہ خدا، جو پانی ہم پیتے رہے، لیتے رہے، اب نہ ہماری فصلوں کے لیے ہے، نہ ہمارے مٹکوں کے لیے ہے، نہ ہمارے گھروں کے لیے، نہ بچوں کے لیے ہے. اور وہ پھر پانی کی قربانی ایک طرح کی دیتے تھے کہ یہ پانی جو ہے یہ بھی ہم نے تیرے سامنے گرا دیا، اب دے گا تو جیئیں گے، نہیں تو مریں گے. اس دن مسیح خداوند وہاں کھڑے تھے. جب لوگوں نے پانی گرا دیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، اور جس کے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، میرے پاس آئے اور وہ تمہارے اندر ندیاں بن جائے گا. اچھا بشپ صاحب، کیونکہ ہمارے بہت سارے سامعین ہیں جو ہمیں سوالات بھی لکھتے ہیں، جو اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر غور و خوض بھی کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید سامعین کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو چٹان میں آپ نے بلڈ کا ذکر کیا کہ اس کی دراڑوں میں بلڈ ہے، تو وہ دھلتا نہیں ہے؟ نہیں، اب تو وہ اندر ہے نا، اب تو بہت خوبصورت جگہ بنائی ہے انہوں نے نا. اچھا، وہ مطلب وہ باہر نہیں ہے، کھلے میں نہیں ہے؟ نہیں، اب تو وہ جگہ جو ہے نا، وہ انہوں نے اس جگہ کو، یہ ہم شکر گزار ہیں کیتھولک کمیونٹی کے لیے، انہوں نے وہاں پہ ایک خوبصورت محل کی طرح بنایا کہ اس جگہ کو کور کیا ہے، کیونکہ وہ تو یہ تو مقدس جگہ بن گئی نا. لیکن یہ بننے سے پہلے بھی تو پاسبل تھا کہ بارش ہو اور وہ ختم ہو جائے. ڈیفینیٹلی یہی لازمی ہے کہ شروع سے تو ایسا نہیں تھا. ہاں جی، اور یہ بات جو ہے، یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. پاسبل ہے کہ ایسے پھر کئی دفعہ جنگیں ہوئی، یروشلم پہ حملے ہوئے، وہ گھر توڑ دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ وہاں سے ختم ہی نہیں ہوتا، نہیں ختم ہوتا ہی نہیں، تازہ اس میں روز. اور یہ مثلا کہنے کی بات نہیں، اس میڈیا کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے لوگ سنتے ہیں. اگر کسی کو موقع ملے جا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہے، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا نا. ہر روز تو نہ تو کوئی پینٹ ہے وہاں پہ، نہ یہ ہے کہ ہر روز کوئی تازہ خون وہاں پہ ڈال دے گا. اور اگر یہ شوبدہ بازی ہو یا ڈرامہ ہو، ایک دفعہ چلتا ہے، 2 دفعہ، لیکن وہ آپ ہاتھ لگاؤ گے تو وہ ٹھنڈا ہے، ایک گرم خون نہیں ہے، وہ ٹھنڈا ہے لیکن کالا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اب اس کی ایک میڈیکل لاجک ہے، جو خون لگایا جاتا ہے کسی کو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہاسپٹل میں. ہاں بالکل، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن وہ زندہ خون ہوتا ہے. صحیح. یہ ایک فطرتاً اس چیز کو آپ ڈیپ جاؤ تو دیکھو کہ ٹھنڈا خون ہے لیکن زندگی بچا رہا ہے، گرم خون ہے لیکن وہ ڈیڈ ہے. صحیح. اس لیے وہ خون جو ہے اس میں ایک خوبصورتی جو پائی جاتی ہے. اور اس وقت تو پہلے سائنس نہیں تھا، اتنا سائنس نہیں تھا جس طرح سے اب ہے، لیکن اب ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خون آج بھی ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ثبوت ہے. بالکل بالکل، بہت اچھے طریقے سے بشپ صاحب آپ نے بتایا. اگلے پروگرام میں ہم پھر اسی حوالے سے بات چیت کریں گے، اور ہمارے سامعین بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بڑے غور و خوض سے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. سامعین، آپ کے لیے ہم ضرور پھر بشپ صاحب کو دعوت دیں گے تاکہ اسی ٹاپک کو آپ اور اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے بارے میں جان سکیں. تب تک کے لیے آپ سب تھوڑا سا انتظار کریں. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. بشپ صاحب، بہت شکریہ کے ساتھ ڈھیروں دعائیں اور بہت سا پیار آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ جی دوستو، میری طرف سے بھی آپ سب کو خدا سلامت رکھے، برکت دے. جے مسیح کی، اپنا خیال رکھنا. بہت شکریہ.